اگر آج تمہاری اسرت بھری زندگی تمہیں شکوہ گناہ کر رہی ہے، آخر میری کوئی تدبیر کارگر اور کوئی چارہ گری بھی ممکن کیوں نہیں ہو رہی؟ تو سنو، جب اللہ کی تدبیریں اپنا کام شروع کر دیتی ہیں تو اچانک تم پر یہ دو نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یاد رکھو، تدبیر امر کا سارا اختیار اللہ ہی کے حاصل ہے، اور اگر تم ذرا غور کرو تو ہر لمحہ ایک اندیکھی طاقت تمہارے وجود کے نشو و نما اور ارتقاء کے لیے جس نوعیت کے سر و سامان کی حاجت تمہیں پیش آتی ہے فراہم کرتی ہے، جو ہستی ساری کائنات کی تدبیر کر رہی ہے، وہی تمہاری خوشحالی اور بدحالی، عروج زوال اور تمہاری قسمت کے بناؤ اور بگاڑ کے عالمگیر انتظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا روا کیے اور اس میں پہاڑوں کی میکیں گاڑ دی، پھر پانی کے ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کے بھیجتا ہے، اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا آدھا کرتا، یہ سب اللہ ہی تو کرتا ہے، مگر تم کم غور کرتے۔ یاد رکھو، خدا کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں، اور نہ ہی کسی کا یہ مقام ہے کہ وہ تمہیں ضرر پہنچا سکے۔ جان رکھو کہ اس نے تمہاری زندگی کے لیے اسباب حیات کو پورے عدل و توازن کے ساتھ قائم کر رکھا ہے۔ اگر ان اسباب میں ذرا برابر بھی بے اعتدالی ہو جائے تو تمہاری زندگی کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ یہ محض تمہارے رب کی رحمانی کا ہی تقاضا ہے کہ وہ رحمان اپنی خفیہ تدبیر سے قدم قدم پر تمہاری رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے۔ کبھی تم نے سوچا، یہ جو بیج تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو، یہ ان کے اگانے والے ہم ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کھیتی کو بھوس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ۔ یاد رکھنا، تمہارا رب مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ وہ جب چاہے اپنی تدبیر سے خاک کی آفاقی بلندی نصیب کر دے۔ اللہ فرماتا ہے، بھلا کون ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ بے شک اول اور آخر تمام اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی تدبیر نہیں چل سکتی۔ قرآن مجید میں کئی موقعوں پر اس کی تدبیروں کا واضح ذکر فرمایا گیا۔ یاد کرو، وہ وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے پھانسی پر چڑھانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر سے انہیں اٹھا لیا اور لوگ منہ دیکھتے رہ گئے۔ اور کیا تم بھول گئے وہ وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں داخل ہوئے اور دشمن ان کو تلاش کر رہے تھے، تو اللہ نے کبوتر کو خدمت پر لگا دیا اور اس نے اپنا حوصلہ رکھ دیا۔ مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بن دیا۔ مشرکین وہاں تک آئے اور دیکھ کر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں داخل نہیں ہوئے۔ یاد رکھو، اللہ کی تدبیریں اپنا کام تب شروع کرتی ہیں جب بندہ یہ یقین کر لے کہ رب قدیر اس کا سچا دوست اور مددگار ہے اور اس کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہو جائے، تو اس کی زندگی کے سارے حادثے علمے اور تمام خسارے امن امان میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود تم سے مخاطب ہے، اور بے شک تمہارے تمام معاملات ہماری ہی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اور اللہ زمین سے آسمان تک ہر کام کی تدبیروں کرتا ہے، اور اللہ تدبیر میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب اللہ کی تدبیریں اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہیں تو اچانک تم پر یہ دو نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں کہ جب تمہارے اندر اچانک اخلاق فاصلہ کے وہ چشمے پھوٹنے لگے جو تمہیں خیرات و حسنات سے جوڑ کر تمہاری زندگی کی سوکھی زمین کا گلا بازار بنانے لگے، اور تم اپنے رب کی سچی عبودیت بے غور جذبے کے ساتھ کسی پر احسان کرنے لگو، تو سمجھ لو کہ تمہارے رب کی بہتری تدبیر تم پر مدد اور رحمت کے سارے دروازے عنقریب کھولنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں
فرماتا ہے قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کی۔ در حقیقت تم لوگوں کی کوشش مختلف قسم کی ہے، تو جس نے رائے حق میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ جانا تو اس کو ہم آسان راستے کی سہولیت دیں گے۔ جانتے ہو جب تم انتہا خلوص کے ساتھ کسی ریاکاری یا نام و نمود کی طلب کے بغیر اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے لگتے اور اپنے رب کی رجائے جوئی کی خاطر ایسے لوگوں کی مدد کرنے میں پیش رہتے ہو جس سے کسی احسان کی کوئی توقع تک موجود نہ ہو، تو یاد رکھو کہ اللہ کی تدبیریں تمہیں بہت جلد اتنا کچھ عطا کریں گی کہ تم خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔